دوستو آج کی یہ ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے اسپیشلی طور پر لے کر آیا ہوں دماغی امراض اور اعصابی امراض کے سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم اعصابی اور دماغی امراض کے سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے بات کرنا چاہتے ہیں ایک عجیب مرض کے اوپر جو کہ انسینیلٹی سے ملتا جلتا ہے، جس کو عام زبان میں مال خولیہ کہتے ہیں، وہم اور وسواس کہتے ہیں۔ اس کے دیگر ناموں میں آیورویدک قدیم آیورویدک نام جو ہے وہ شلشمک انمدار ہے۔ اس کے علاوہ ماڈرن میڈیکل سائنس میں اس کو میلنکولیا کہتے ہیں۔ دوستو میلنکولیا، مال خولیہ، وہم و وسواس یہ کیا ہے؟ یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں، علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ جی تو چلو دوستو بات کرتے ہیں، اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں آج کے اس مرض کے بارے میں، جس کو قدیم آیورویدک میں شلشمک انمدار اور عام طب یونانی میں اس کو مال خولیہ، عام الفاظ میں وہم اور وسواس، اور ماڈرن میڈیکل سائنس یعنی ڈاکٹری زبان میں ڈاکٹرک لینگویج میں اس کو میلنکولیا کہتے ہیں۔ دوستو اس مرض کی اگر ہم تعریف کریں، اس مرض کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مرض کا، میلنکولیا کا مریض جو ہے وہ حد سے زیادہ وہمی اور وسواسی کیفیت کا حامی ہوتا ہے، اور اس کے جسم کے اندر سوداوی غلبہ جو ہے وہ حد سے زیادہ نظر آتا ہے، اور مریض سوداوی طبیعت کا ہوتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سودائی ہے۔ اس میں مریض کے خیالات پریشان اور فاسد ہو جاتے ہیں، اور منتشر خیالات اس کے ہو جاتے ہیں، اور وہ عجیب عجیب اور بہکی بہکی سی باتیں کرتا رہتے ہیں۔ دوستو اگر ہم بات کریں اس کی وجوہات کی کہ یہ میلنکولیا کیوں ہوتا ہے، یہ تو ہم نے جان لیا کہ میلنکولیا کیا ہے، اس کی تعریف مرض کیا ہے، اس کو اگر ڈیفائن کریں تو یہ کیا ہے، لیکن یہ بات کہ یہ ہوتا کیوں ہے، یہ بالکل پہلے دوسرے امراض جو ہم نے بیان کیے ہوئے ہیں، امراض دماغ و اعصاب، جس کو جنون، ہسٹیریا، نسیان، کوما، نائٹ میر، ایپیلیپسی وغیرہ کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ ملتے جلتے ان کے جو ہیں وہ وجوہات ہیں، جیسے افراط غم، حد سے زیادہ غم، رنج، الم، فکر و تردد، اور عورتوں میں بندش ایام، مردوں میں سپرمیٹوریا، پری میچور ایجاکولیشن، مسٹربیشن، کثرت محنت، کثرت ریاضت، کثرت ملاپ یعنی ایکسیس آف سیکسل انٹرکورس، اور زیادہ دیر تک جاگنے، یعنی اگر کسی بھی مریض کو کسی بندے کو کوئی پریشانی ہے، وہ اس پریشانی کے عالم میں راتوں رات جاگتا رہتا ہے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ مریض میلنکولیا یعنی مال خولیہ کا مریض بن جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مسائل ایسے ہیں جو اس کے ساتھ کسی بندے کے ساتھ درپیش ہیں، تو ان کو وہ دن رات سوچتا رہتا ہے، تو اس سے بھی میلنکولیا کی آمد ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مریض معدہ کا مریض ہے، جس میں تبخیر معدہ پیدا ہوتا ہے، یعنی موادات جسم کے اندر انتڑیوں میں جم کر تبخیر پیدا ہو کر اس کے جو بخارات ہیں غلط قسم کے وہ دماغ کی طرف اٹھتے ہیں، دماغ کی طرف چڑھتے ہیں، تو ایسے بھی مختلف دماغی امراض ایک طرف تو یہ پیدا ہوتے ہیں، اور دوسری طرف وہ مریض جو ہے وہ میلنکولیا کا مریض ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں، جس طرح جنون ہے، جسے ہم نے کل بیان کیا تھا، جس کو انسینیلٹی کہتے ہیں۔ اسی طرح ہسٹیریا ہے، نسیان ہے، کوما ہے، نائٹ میر ہے، اور ایپیلیپسی وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر ہم دوستو بات کریں وجوہات کے بعد، ہم اس کے علامات کے بارے میں کہ وہ کون سی علامات ہیں، وہ
کون سے سمپٹمس ہیں جن کے پیدا ہونے سے جسم کے اندر پیدا ہوں تو ہم ان کی شناخت کر سکتے ہیں، پہچان کر سکتے ہیں، ہم تشخیص کر سکتے ہیں، ہم ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ یہ مریض جو ہے یہ میلنکولیا کا مریض ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جو مریض ہوگا وہ ہر وقت حیران اور پریشان رہے گا، ہر چیز کو گھور گھور کر دیکھے گا، ہر بندے کو گھور گھور کر دیکھے گا، حیران ہوگا، پریشان ہوگا، خیالات منتشر ہوگے۔ اس کو پاس بٹھا لو، کوئی بھی بات اس سے شروع کر لو تو وہ بات الف سے شروع کرے گا اور یہ تک پہنچ جائے گا، سٹوری سے سٹوری ملاتا جائے گا، بولتا جائے گا، اس پہ ساری پریشانیاں، اس کو ہر چیز نیگیٹو نظر آئے گی، اس کا وے آف ٹاکنگ بھی نیگیٹو ہوگا، اس کا وے آف تھنکنگ بھی نیگیٹو ہوگا، اس کا جو جیسچر پوسچر ہوں گے وہ بھی نیگیٹو ہوں گے، اس کے فیس امپریشن تک بھی اس کا نیگیٹو ہوگا۔ پازیٹیو نام کی کوئی چیز مریض میں نہیں ہوگی، ہر چیز سے ڈرے گا، ایون دیٹ کہ وہ اپنے سائے سے بھی ڈرے گا۔ تنہائی میں چلتے ہوئے اس کو نوٹ کر لیں، وہ ایسے کبھی مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے گا، ایسے ہی دیکھے گا۔ اگر وہ میلنکولیا کا مریض دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر وہ بیٹھ جائے نل کے اوپر، ٹیپ کے اوپر، ٹوٹی کے اوپر بیٹھ جائے ہاتھ دھونے کے لیے تو وہ گھنٹوں ہاتھ ہی دھوتا رہے گا، اس کو اس بات کی تسلی اور تشفی نہیں ہوگی کہ میں نے ہاتھ جو ہیں یہ میرے ہاتھ دھل گئے ہیں۔ اگر وہ نہانے چلا جائے گا تو وہ نہاتا ہی رہے گا، نہاتا ہی رہے گا۔ اسی طرح کوئی بھی کام ہے تو وہ کرتا ہی رہے گا، اس کو اس سے تسلی اور تشفی نہیں ہوگی۔ یہ میلنکولیا کے مریض کی ایک نشانی ہے۔ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، خود کو ایون دیٹ یہ بھی کہ خود کو مٹی یا شیشے کا تصور کرتا ہے، اتنا نازک خود کو تصور کرتا ہے اور ہر چیز سے اتنا ڈرتا ہے کہ اگر معمولی سے بھی کچھ ہو گیا تو میں ختم ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ تو اس میں جو ہے نا وہ ایک اور شکایت کچھ مریض کرتے ہمیں نظر آئے ہیں ہماری پریکٹس میں کہ وہ حلق کے اندر سانپ کے پھنسنے کی شکایت کرتے، کہتے کچھ سانپ سا، کچھ گول گول سا سانپ کی طرح کا ہمارے حلق میں جو ہے نا وہ پھنسا ہوا ہے۔ تو کبھی وہ اپنی عام اس کو اگر آبزرو کریں، اس کو پتہ نہ چلے کہ کوئی مجھے آبزرو کر رہا ہے، تو وہ کبھی گدھوں کی طرح چلیں گے، کبھی مرغ کی طرح بانگ دیں گے، اور کسی کے پاس بھی بیٹھ جائیں تو اپنی پریشانی جو ہے نا وہ اس سے ظاہر کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ میلنکولیا کے مریضوں کی پیور نشانی ہے۔ تو دوستو اگر ہم پہچان کر لیں کہ ہمارے پاس آنے والا مریض یا ہمارے گھر میں رہنے والا یہ مریض میلنکولیا کا ہے، مالیخولیا کا ہے، تو پھر جب ہمیں پتہ چل جائے تو اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے علاج کا، کہ اس کا علاج کیا کیا جائے۔ تو اس کے علاج کے زمرے میں آپ نے کیا کرنا ہے، اگر ہم جائیں پیٹنٹ ادویہ کے اوپر، جو ادویہ مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہیں ان کے اوپر، تو آپ نے وہاں مارکیٹ سے اطریف الصغیر لینی ہے، اطریف الصغیر کرشی کی، اس کا کیونکہ اس کا رزلٹ اچھا ہے۔ اسی طرح خمیرہ ابریشم لینا ہے، یہ بھی کرشی کا، اور اسی طرح دواء المسک جواہر دار لینی ہے، یہ بھی کرشی کی۔ یہ آپ 100 گرام لے لیں، 100 گرام لے کر اس کو مکس کر لیں، اور اس میں آپ برشاشہ جو ہے وہ ایک چھوٹی ڈبی ملتی ہے، وہ آپ اس کو میں برشاشہ مکس کر لیں، ڈال لیں۔ اور پھر آپ کیا کریں کہ آپ اس مریض کو سب سے پہلے اس کے دماغ کا تنقیہ کریں، ایسی دوائیں دیں، ایسی غذائیں دیں کہ اس کے دماغ میں اگر ردی موادات پھنسے ہوئے ہیں، بلاکیج ہے، تو وہ بلاکیج کھل کے ردی موادات نکل جائیں، چاہے نزلہ اور زکام دینا پڑے تو اس سے اطریف جو ہے تنقیہ دماغ، اطریف الاسطخدوس دینا پڑے گی، نزلہ زکام ریش جو ہے اس کو جاری کرنا پڑے گا۔ تو جب نزلہ جاری ہوگا، دماغ میں رکے ہوئے موادات نکلیں گے باہر، دماغ کا تنقیہ ہوگا جسم، اور اس میں آپ کو مسحل دینا پڑے گا، جسم سے صفراوی اور سوداوی موادات کو معدے سے نکالنا پڑے گا، انتڑیوں سے چھیل کر نکالنا پڑے گا تاکہ تبخیر معدہ کی شکایت نہ ہو۔ جسم اندر سے انٹرنل آرگن معدہ اور انتڑیاں، لٹل انٹسٹائن اور جو دوسری بڑی آنت ہے اور مقعد صاف ہو جائے، تو اس کے بعد آپ نے یہ جو دوا میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ شربت گڑھل کے ساتھ دینی ہے، یہ انشاءاللہ پھر بعد میں رزلٹ دے گی آپ کو۔ اچھا، اگر کوئی بندہ مارکیٹ کی دوائی استعمال نہ کرنا چاہے تو خود نسخہ بنانا چاہے تو اس کے لیے میں آپ کو اجزاء بتا دیتا ہوں۔ تو اس میں آپ نے دھنیا خشک جو ہے وہ مقشر شدہ لینا ہے، یعنی اس کا اوپر والا دھنیا کے بیج کا اوپر والا چھلکا اترا ہوا ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ 2 تولہ لے لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سندل سفید لینا ہے 6 ماشا، تخم خرفہ یہ بھی مقشر یعنی چھلے ہوئے لینے ہیں 2 ماشا، زہر مہرہ خطائی لینا ہے آپ نے، یہ بھی 2 ماشا،
اور اسی طرح چھوٹی چندن جو ہے یہ 2 تولہ لینی ہے، تباشیر نقرہ جو ہے یہ 6 ماشہ لینا ہے، اور گاؤ زبان بھی 6 ماشہ لینا ہے۔ یہ سارے کے سارے اجزاء لے کر آپ ان کو یہ چیزوں کو پیس لیں، پیس کر اس کو جو ہے نا چھوٹی چندن جو ہے اس کو آپ نے علیحدہ ہی رکھنا ہے، اس کے اندر ڈالیں گے تو بہت کڑوی ہو جائے گی۔ اس کو کیپسول میں بھر لیں 1 رتی تک کیپسول میں بھر کر مریض کو صبح و شام ایک کیپسول دیں، اور باقی دوائی سفوف جو ہے وہ جتنا آپ کو حاصل ہو اس کے ساتھ برابر وزن کی کوزہ مصری ملا کر اس کو آپ 6 ماشہ جو ہے صبح دوپہر شام استعمال کروائیں۔ بے شک اوپر والا جو میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا معجون 3 معجون ملا کر جو بنانے تھے آپ نے، اسی کے ساتھ اس کو دے دے شربت گڑھل کے ساتھ، تو انشاءاللہ میلن کولیا کا مریض جو ہے وہ دن بدن بہتر